ڈاکٹر ملیہ لوتھ صاحبہ، افغانستان میں جب ہم نے دیکھا کابل سے تمام سفارت خانے بند ہو گئے تو پاکستان، چین، رشیا کے سفارت خانے کھلے رہے، اپنا کام وہاں پہ کرتے رہے۔ امریکن وڈرال کے جو ہم نے مناظر دیکھے، بہت سے لوگوں سے ویتنام سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں 1975۔ آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ جو وہاں سے اب گیا ہے تو پرماننٹلی افغانستان چھوڑ دیں گے، یا کہ واپسی کا کوئی راستہ ڈھونڈیں گے، اپنا نارمل فنکشن وغیرہ کب تک دوبارہ ان کا سفارت خانہ کام کرنا شروع کر دے گا، یا کہ ابھی اس میں کافی ٹائم لگے گا؟ کوئی ٹائم لائن آپ بتا سکتی ہیں، اسیسمنٹ دے سکتی ہیں کہ کب تک یہ حالات نارمل آ جائیں گے، حکومت کب تک تشکیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ارشد، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے افغان لیڈرز پہ، کہ جب تک ایک گورنمنٹ فارم نہیں ہوتی تب تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس کو آپ نارملائزیشن کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ نہیں ہوگی پھر۔ لیکن جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، وہ تو صدر بائیڈن خود کہہ چکے ہیں اپنی اسپیچ میں کہ واپس جانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کا جو فیصلہ ہے، بیکاز انہوں نے بار بار یہی کہا ہے کہ جی 20 سال کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور ایک دن زیادہ بھی رہنا اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک امریکن رول کا تعلق ہے، دیکھیں اس وقت تو ایئرپورٹ جو ہے، کابل ایئرپورٹ، وہ ابھی بھی امریکی جو فوج ہے ان کے کنٹرول میں ہے، اور طالبان نے الاؤ کیا ہوا ہے اور وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں سے ایویکویشن ہو رہی ہے ان کی اور باقی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جو کہ کوئلیشن جنہوں نے بنائی تھی افغانستان میں۔ یہ سلسلہ تو جاری ہے، اور پھر یہ نہ بھولیں کہ ڈپلومیٹک مشن چاہے وہاں سے ایویکویٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ تو جاری ہے نا افغانستان کی جو نئی قیادت ہے اس کے اور امریکن مختلف ڈپلومیٹک لیول پہ امریکن ریپرزینٹیٹیوز کے درمیان، اور باقی جو ویسٹرن ممالک ہیں وہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے، وہ بند نہیں ہوئی ایٹ اینی پوائنٹ۔ ڈاکٹر ملیہ لوتھ صاحبہ، افغانستان میں حکومت کی تبدیلی، اشرف غنی صاحب متحدہ عرب امارات نے انہیں پناہ دے دی، ان کی حکومت جانے سے پاکستان افغانستان کے تعلقات کس طرح سے تبدیل ہوں گے؟ ارشد میں سمجھی نہیں، ذرا آپ دہرا دیں گے اپنا اشرف سوال؟ غنی صاحب کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس، متحدہ عرب امارات، وہاں انہوں نے جا کے پناہ لی ہے، وہاں سیٹل ہو رہے ہیں فی الحال وقتی طور پہ۔ ان کی حکومت جانے سے اور نئی حکومت آنے سے پاکستان کے افغانستان سے تعلقات، اس پہ کچھ اثرات ہوں گے؟ دیکھیں اشرف غنی از ہسٹری، میرا خیال ہے اس چیز پہ یا ان پہ فوکس کرنا تو ماضی میں جانا ہے۔ اگر ہم مستقبل کی طرف دیکھیں تو ظاہر ہے پاکستان چاہے گا کہ ان کے تعلقات فرینڈلی ہوں اور اس طرح کے نہ ہوں جس طرح سے پہلے تھے غنی کی گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں پاکستان کی بھی وہی ایکسپیکٹیشنز ہیں طالبان لیڈرشپ سے جو کہ باقی دنیا کے ہیں، اور ان ایکسپیکٹیشنز کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بھی انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، پاور کو مونوپلائز نہ کیجیے، بیکاز اس سے امن دیر پا امن نہیں آئے گا افغانستان میں۔ دوسرا وہ ہیومن رائٹس، ویمنز رائٹس، یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھیں یہ کنورجنٹ ہے، یعنی کہ دنیا کنورجنٹ ہے ان ساری ایکسپیکٹیشنز پہ کہ طالبان ان کو ایڈریس کرے گا، تاکہ طالبان جب گورن کرے تو وہ گورننس جو ہے وہ 1990s والی نہ ہو۔ اور طالبان اسپوکسمین نے خود بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو مستقبل میں لوگوں نے دیکھا تھا طالبان کی حکومت، وہ والی چیزیں نہیں دہرانا چاہتے، اور انہوں نے میرا خیال ہے شاید یہ لفظ استعمال بھی کیا ہے کہ وہ ماضی کی غلطیاں دہرانا نہیں چاہتے۔ ڈاکٹر ملیہ لوتھ صاحبہ، اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو اشرف غنی صاحب فیس بک کے اوپر افغانستان کے صدر بن گئے، اور جو ان کی حکومت کے دیگر لوگ تھے، آپ سمجھتی ہیں این ڈی ایس، راکر نیکسس کا ہم بہت سنتے تھے، دوبارہ جو افغانستان کی تاریخ ہے اس پہ کوئی ریزسٹنس ماؤنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا کہ بالکل اب ختم ہو چکی ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ اشرف غنی کی کوئی سٹینڈنگ ہے، ان کو تو امپوز کیا گیا تھا افغانستان پہ امریکہ کی طرف سے۔ آپ کو پتہ ہے ان کے جو حریف تھے، مین حریف عبداللہ، وہ تو اس وقت مذاکرات میں ہیں ود طالبان، تو یہ جو ریزسٹنس کی بات ہے وہ کون ریزسٹنس کرے گا اور کہاں سے کرے گا؟ امر اللہ صالح صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں اب کانسٹیٹیوشن کے مطابق صدر بن گیا ہوں، اور انہیں ٹویٹس بھی کی کہ ریزسٹنس کے لیے میں لڑوں گا، تو آپ ایسی سچویشن دیکھ رہی ہیں کہ لڑنے کے قابل ہیں اب وہ؟ میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہے۔ ملک سے باہر بیٹھ کے یہ سب کچھ کہنا تو بڑا آسان ہے، اب یہ تو ملک سے سب بھاگے ہوئے ہیں، تو یہ کیا کر سکتے ہیں ملک سے باہر بیٹھ کے؟ دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا ہے
کہ جس طرح سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے آلموسٹ آل آف دا کنٹری، دے میٹ ود ویری لٹل ریزسٹنس. یہ تو ایک فیکٹ ہے نا، یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی ریزسٹنس، آرمڈ ریزسٹنس انہیں بہت کم ملی ضرور، لیکن بہت کم. یہ تو ایک مور اور لیس ایک پیسفل ٹیک اوور تھا بائی دا طالبان. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر ملیہ لطف صاحبہ، ایک اور بات کہی جاتی تھی کہ بہت سارے دہشت گرد گروپ افغانستان میں موجود تھے. آپ سمجھتی ہیں کہ طالبان حکومت اگر قائم ہوتی ہے، ایک جامع حکومت قائم ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ گروپس وہاں پہ اسی طرح سے ایکٹیو رہیں گے یا کہ میلٹ ڈاؤن ہو جائیں گے؟ ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، یہی تو توقع ہے پاکستان کی بھی اور باقی بین الاقوامی کمیونٹی کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سٹیٹمنٹ یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے ایشو کی تھی 2 دن پہلے، اس میں یہ تو بہت ہی کی اس کا ایک پہلو تھا اس سٹیٹمنٹ میں کہ توقع یہ ہے کہ اس طرح کے جو گروپس ہیں جنہوں نے افغانستان کی سرزمین استعمال کی ہے اور ابھی بھی موجود ہیں وہاں، کہ طالبان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لے گی اور پریونٹ کرے گی ان کی کسی قسم کی ایکٹیویٹی یا آپریشن. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کرتے کیا ہیں، بیکاز انہوں نے ایشورنسز تو دی ہیں اس حوالے سے، پریس کانفرنس میں بھی دی. کل پھر سے انہوں نے یہ بات دہرائی کہ ہم نہیں کبھی الاؤ کریں گے اپنی سرزمین کو استعمال کرنے بائی دیز ٹیررسٹ اور دیز ملیٹنٹ گروپس.